ابتدا مقابلہ حسن قرات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تمام شرکاء جو آج کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تمہید پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں جناب حضرت مولانا مدثر بن یوسف صاحب، پروفیسر مدثر بن یوسف صاحب، جناب قاری عثمان یوسف الشہاب صاحب، جناب قاری فیصل امجد صاحب اور جناب قاری طاہر عبدالحق صاحب کو آج، اور جناب قاری محمد اسماعیل صاحب کو آج کی اس مقابلہ حسن قرات میں بطور جج اور بطور مہمان خصوصی تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے مہمان جناب قاری طاہر عبدالحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ ادھر آنا ہے تو ادھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله جزاک اللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس مقابلہ حسن قرات میں پروفیسر مدثر بن یوسف حجازی صاحب تشریف فرما ہیں
ان کے ساتھ ساتھ جناب قاری عثمان یوسف الشہاد صاحب، یہ قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ملائیشیا میں 2019 میں جو عالمی قراءت کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں حصہ لیا انہوں نے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد 2024 میں خانہ فرہنگ ایران میں جو قراءت کا مقابلہ ہوا اس میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور تجوید و قراءت میں ایک ماہر فن استاد کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب قاری فیصل امجد صاحب، یہ بھی ایک تجوید و قراءت کے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہے کہ اس میں یہ نمایاں ہیں، اور پورے ملکی حلقوں میں بھی قاری صاحب کا ایک بھرپور تعارف ہے۔ انہوں نے بھی 2024 میں قطر میں جو انٹرنیشنل قراءت پروگرام کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں حصہ لیا اور نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہمارے استاد محترم جناب قاری محمد اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمات قرآن کی تعلیم کے حوالے سے مارکیٹ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ راسپیڈا آفس میں گزشتہ کئی سالوں سے دکاندار حضرات کو، پوری مارکیٹ میں لوگوں کو ناظرہ قرآن صحیح لب و لہجہ، صحیح قرأت اور تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھانا ایک مشکل کام ہے اور یہ اس میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے علم و فضل میں، علم و علم میں اضافہ کریں اور ہم سب کو بھی قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے اس نشست کے مہمان خصوصی جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني فهما۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بالخصوص اعزاز کی بات ہے کہ اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاسپیڈا کا، پاسپیڈا کی انتظامیہ کا، محترم جناب وقار حسین بٹ صاحب چیئرمین پاسپیڈا ہیں، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، اور محترم ثناء اللہ مغل صاحب، ان کی پوری ٹیم کا۔ کہ دیکھیں مدارس میں، مساجد میں، اسکولوں کالجز میں اس طرح کے کمپٹیشن تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن دکانداروں کو، تاجروں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو مقابلہ حسن قرأت میں رجسٹر کروائیں، بلا شبہ یہ سارے ہمارے محسن ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ 13 سالوں سے اس مقابلے کا اجرا کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جو انتظام ہے کیا اچھا انتظام ہے، حسن و خوبی ہے۔ اور جیسا کہ محترم ثناء اللہ مغل صاحب نے ہمارے آج کے ججز جو اساتذہ ہیں، جو قراء حضرات ہیں، ان کا تعارف کروایا، تو نوجوانوں میں، بچوں میں بڑے فیمس ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر شرکت کرنے والے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں، قاری عثمان یوسف صاحب، قاری فیصل امجد صاحب، قاری اسماعیل صاحب، قاری طاہر عبدالحق صاحب،
اور آپ سب لوگ اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش قسمت جانیں کہ ہمیں محفل حسن قرات میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، تلاوت قرآن سن کر جھومنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن جو ہم لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، جو عام لوگ ہیں، ہمارے لیے جو قرآن کے اندر نصیحتیں ہیں، اکثر ایک شکوہ رہتا ہے کہ علماء آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ اذکار کرو، لیکن جو قرآن پاک کا عملی پہلو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے۔ اور میں خاص طور پر آج ہمارے استاد، اب بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، یہاں انہوں نے قرآن کی خدمت میں ساری زندگی کھپا دی، حضرت قاری ادریس القاسم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، یہ سارا ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ تو یہ ان کا اصالہ ثواب ہے، ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تو دیکھیں، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن قرآن کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیک کرے تمہیں، آزمائے تمہیں، دیکھے تمہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین پرفارم کون کرتا ہے، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہم سب عمل کرنے کے واسطے آئے ہیں، اور پھر قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، اگر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، قرآن خوانی کر کے، قرآن فہمی کر کے اگر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، تو پڑھا یا نہ پڑھا پھر ایک ہی برابر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کس نے کیا۔ اب اکثر دکاندار دوست بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں جو جن مسائل کا ہمیں مارکیٹ میں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ سخت بات ہے لیکن آپ اس کو برداشت کیجیے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ منافق کی 3 علامتیں، ایک حدیث میں ہے 4 علامتیں۔ اچھا، نمبر 1، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 2، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں منافق کی ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں، ہر بندہ اپنے آپ کو تو جانتا ہی ہے وہ کتنے پانی میں، وہ کس حساب میں ہے۔ تو اگر ان 4 چیزوں کو میں اپنے سامنے رکھوں اور پوچھوں کہ مولوی صاحب بتاؤ نہ ذرا، تم حاجی بھی ہو، تم نمازی بھی ہو، تم سارا کچھ ہو، یہ 4 علامتیں تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں؟ یہ 4 نہیں تو 3 پائی جاتی ہیں، 3 نہیں تو 2 پائی جاتی ہیں، 2 نہیں تو 1 تو پائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا who will ring the bell، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ اب ان چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ تو میرے کرنے کا کام ہے نا، مطلب اس کے لیے تو مجھے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں چاہیے، اس کے لیے مجھے باہر سے کوئی ایڈ نہیں چاہیے، یہ تو میرے کرنے کا کام ہے۔ اب دیکھیں، منافقت اس سوسائٹی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، مجھے سامنا ہے منافقوں کا۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، مولانا عبدالرشید مجاد آبادی رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ، جو ان کے استاد تھے صوفی میاں محمد باقر صاحب، وہ ایک دفعہ مغل پورے ان کو ملنے کے لیے آئے، تو مولانا عبدالرشید مجاد آبادی صاحب نے ان سے شکوہ کیا کہ یہ جو مغل پورے کے لوگ ہیں نا، یہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں، ان میں منافقت بہت ہے،
تو میں نے ادھر نہیں رہنا، میں مسجد چھڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ دیسی آدمی تھے صوفی باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہنے لگے او بھرا جڑے ساڈے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے مدینے وچوں منافق نہیں مکا سکے تے تو مغل پورے وچوں مکاؤں انہاں نے کو نہیں مکنا، تو اپنا کام کر. اب بات یہ ہے کہ وہ منافقانہ رویے، وہ منافقانہ خصلتیں جن کا مجھے روز سامنا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وعدہ خلافی بھی کرتا ہوں، میں چیک دے دیتا ہوں پارٹی کو کہ یہ فلاں ڈیٹ کو کیش ہو جائے گا اور پھر چیک کیش نہیں ہوتا ہے. یہ کیا، یہ وعدہ خلافی نہیں جو کیا ہے؟ مطلب میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو کہوں کہ تو منافق ہے، لیکن جب میں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ سمٹمز، وہ علامات، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. اچھا اب جب کسی کو شوگر ہوتی ہے تو وہ علامات سے پرہیز کرنا شروع کر کہ یار تم میٹھا کم کھایا کر، بس کر دے تجھے ہو ہی نہ جائے. بلڈ پریشر والا نمک نہیں کھاتا. تو جو منافق بندہ ہے اس کو بھی تو پرہیز کرنا چاہیے. وہ یہ طے کر لے کہ نہیں بھائی دیکھیں نماز میری کا مجھے فائدہ ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہے، میری مارکیٹ کو اور سوسائٹی کو تو میرے سچ بولنے کا فائدہ ہے، میری سوسائٹی کو تو میرے وعدے پر پورا اترنے کا فائدہ ہے، میری سوسائٹی کو تو میری امانت داری کا فائدہ ہے، میری سوسائٹی کو تو میرا تب فائدہ ہے جب میں اچھا شہری بنوں گا. تو اچھے نمازی اچھے شہری بھی ہونے چاہیے، اچھا قاری وعدے کا پابند بھی ہونا چاہیے، اچھا دکاندار اچھا مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. اب پرابلم ہماری یہ ہے ہم ایک پارٹی کو کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں دن پیسے لے جانا، وہ زبان پر سودا دیا ہے، وہ فلاں دن آ گئی، یار تسی آ بھی گئے ہاں جی اچھا یار پیسے ہے ہی نہیں، تینوں پتا رات بڑے مندے ٹھنڈے نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. اب ہمیں شریعت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک حدیث. تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو حدیث لی گئی وہ لوگوں سے لی گئی، پوچھا گیا کہ تم نے کہاں سے سنی، تم نے کہاں سے سنی، وہ پورا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہے. تو وہ جب گئے دور دراز کا سفر کر کے تو وہ بندہ اس نے اپنی جھولی ایسے کی ہوئی اور گھوڑے کو کہہ رہا تھا، گھوڑے کو بلا رہا تھا جبکہ جھولی میں کچھ نہیں تھا، جھولی خالی تھی. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جب اس بندے کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی جھولی تو ویلی ہے بالکل، اس میں ہے ہی کچھ نہیں. تو وہاں سے واپس ہو لیے. لوگوں نے کہا حضرت جی اتنا سفر کر کے آپ آئے ہیں تو آپ نے اس سے حدیث روایت ہی نہیں لی اور واپس جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ دیکھو نا یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جانور کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، تو یہ حدیث بیان کرنے میں کیسے سچا ہوگا؟ میں نے نہیں لینی اس طرح کی حدیث. اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں شریعت کا ایک حصہ عبادات ہے، نماز روزہ حج زکات ہے، اور ایک معاملات ہے. ہم بدقسمتی سے معاملات میں بہت پیچھے ہیں، معاملات میں وعدہ خلافی میں امانت میں خیانت میں ہم صحیح لوگ نہیں ہیں. تو یہ ہم نے پھر کب ٹھیک ہونا ہے؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. تو میں اور آپ ہم حقیقی معنوں میں غلام رسول تب بنیں گے، تب ہم غلام رسول قرار دیے جائیں گے جب ہم صادق اور امین بنیں گے. اب ایک اور بات سن، دیکھیں سب سے زیادہ گالیاں ہمارے پنجاب میں دی جاتی ہیں اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس میں زیادہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اچھا بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں. اچھا ان کو کوئی بتائے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، جتنی بھی گالیاں وہ ساری ماؤں بہنوں کی گالیاں، ہم ہٹتے نہیں، بازی نہیں آتے گالیاں دینے سے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو وہ گالن گلوچ پہ اتر آئے گا. تو ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں. میں حاجی عبد الرحمن ہوں، میں حاجی مدثر ہوں، میں جو بھی ہوں، اگر میں گالیاں دیتا ہوں تو میں منافق ہوں. میرا کوئی فائدہ نہیں مجھے اس طرح نماز پڑھنے کا. اگر میں ہی لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہوں تو میرا نام جو مرضی، میرا نام حاجی بشیر رکھ دیا تو میں حاجی تھوڑا ہو جاؤں گا. میں اگر امانت میں خیانت کرتا ہوں تو یہ نفاق ہے، یہ منافقت کی علامت ہے.
میں اگر وعدہ خلافی کرتا ہوں تو یہ منافقت ہے، میں اگر بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں تو یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے۔ اچھا وہ جو اس گھر کی خاتون تھی اس بچے کو بلا رہی، کہتی آج وہ چیز لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری مٹھی میں کھجور ہے۔ آپ نے کہا اگر تیری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی اور اہم جھوٹی موٹی، ہمارے گھروں میں عام جھوٹ بولا جاتا ہے، بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جھوٹ بولنے سے بندے کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے وہ کون سے بولا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو خاص طور پر ہمارے لوگوں کو چاہیے ہم اپنے معاملات میں سدھار پیدا کریں، ہم اپنے معاملات کو اچھا پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام رسول بنایا ہے، غلامی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے معاملات ٹھیک ہوں، میں وعدہ خلافی نہ کروں، میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ اور یہی جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پھر چیک کیا کرنا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہمیں ایگزامن کر رہا ہے، ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، پتہ چلے گا اچھے عمل کس نے کیے ہیں۔ اور پھر دیکھنا کہیں اعمال کے باوجود، سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ یار ہندیاں سننے ایک بندہ خسارے سے چلا جائے، یعنی سارا کچھ ہے بھی، بندے نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، پھر بھی خسارے میں ہے، تو وہ خسارہ کیا ہے؟ اس نے عمل کیے ہیں لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، ہمارے قاری طاہر عبدالحق صاحب نے جو تلاوت میں قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی ہیں، جو میرے حافظ بیٹھے ہیں اور جو حفاظ کے پیرنٹس بیٹھے ہیں، بیٹے اصل چیز یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ تلاوت کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اصل کمائی ہماری تم لوگ ہی ہو، اصل کمائی تم ہو کہ جب تم نے نمازوں میں دعاؤں کو شامل کرنا ہے، جب تم نے دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کسی بندے کا بچہ وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے اور پھر دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں کو حقیقی معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے قاری حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں پاس پیلا کا، اپنے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس طرح یہ قرآن کی محفل سجی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں اس کو اسی طرح سجا دے، اور ہمارا تعلق جن کا قرآن پاک کے ساتھ ہے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جناب پروفیسر مدثر بن یوسف حجازی صاحب آج کی اس محفل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا لب لباب آج کے جو ہمارے بچے شرکاء ہیں اور ہم سب کے لیے ایک ہی ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اور قرآن پہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چل کے کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ میں اپنے معزز قاری صاحبان جو کہ آج کے اس مقابلہ حسن کے بعد میں
जजेस के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और जो शुरका हैं उनकी भी तवज्जो चाहूँगा, जो बच्चे मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं, कि आज के इस मुकाबले की 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैटेगरी एक है कि 7 से 11 साल तक की उम्र तक के बच्चे कैटेगरी 1 में हिस्सा लेंगे। ये तकसीम इसलिए की गई है कि हर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से अपने एज ग्रुप और अपने उन लोगों के दरमियान में ही मुकाबला हो। ये ना हो कि एक बच्चा 8 साल का है, वो एक मशाक और एक माहिर कारी के साथ उसका मुकाबला हो। दूसरी जो कैटेगरी है वो 11 से 15 साल तक की उम्र की है। तीसरी कैटेगरी है 16 साल से लेकर बड़े 25 साल तक की उम्र की। फिर हमने कि जो नए लोग शामिल होते हैं मुकाबला जात में, उनकी दिलचस्पी मुकाबले में बरकरार रखने के लिए ये किया है कि जो गुज़श्ता 3 सालों में पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनकी कैटेगरी अलग करती है, क्योंकि वो अच्छा पढ़ने वाले हैं। हर दफ़ा अगर वही पोजीशन लें तो दूसरे बच्चे जो हैं उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है, इसलिए हम पोजीशन होल्डर बच्चों के दरमियान मुकाबला करवाते हैं अलग से। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो हर कैटेगरी में मैक्सिमम 4 मिनट आपके पास हैं, 3 मिनट से लेकर 4 मिनट। तो आपने इन तमाम कवायद का, इन ज़वाबित का ख्याल रखना है। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रसालत में बुलाए अक़ीदत पेश करें। जनाब हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, या रब तेरे महबूब का ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे
نظر آئے جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا روشن رہے آنکھیں روشن رہے آنکھیں یہ میری بعد فنا بھی گر وقت نزاع وہ شہ والا نظر آئے گر وقت نزاع وہ آخر ویلے میریاں اکھیاں رات تکنا ہے تیرا جے کر پھیرا پا جاویں دس کی کٹ جاندہ تیرا جے تو سر تے آن کھلوے جے تو سر تے آن کھلوے تے پردہ رہ جاوے میرا سوکھا نکلے سا محمد جے میں ویکھ لواں مکھ تیرا روشن رہے آنکھیں یہ میری بعد فنا بھی گر وقت نزاع وہ شہ والا نظر آئے گر وقت نزاع وہ جس در کا بنایا جس در کا بنا آیا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر اس در پہ کبھی کاش اور کس آنکھ نے دیکھی ہے
دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا اب کیٹیگری 1 جو کہ 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے درمیان ہے، ان کا کمپٹیشن شروع ہوا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کی کیٹیگری میں سید ہارون ہاشمی، سید ہارون ہاشمی ماشاءاللہ یہ بہت چھوٹی عمر کے بچے اپنے ذوق و شوق سے اس مقابلے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ اب تشریف لاتے ہیں طلال رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اب جناب سعد اسامہ تشریف نہیں لائے۔ اب ابتسام خالد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
محمد ابراہیم، محمد ابراہیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس کیٹیگری میں حصہ لینے والے بچوں میں شاید کوئی ابھی قاعدے پہ ہے یا ابھی ناظرہ قرآن ناظرہ کی بھی تکمیل نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس عمر میں بچہ ذوق و شوق سے مقابلے کی تیاری کرے اور پھر کسی مقابلے میں حصہ لے، اور اس طرح لوگوں کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا، اسٹیج پہ آنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے شوق کی اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا کرے۔ یہی ہمارا اثاثہ ہے، ہماری آنے والی نسل جو ہے اس میں اس مقابلے کا، حسن قرأت کا اصل جو تھیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے عام لوگوں کو، عام دکانداروں کو، عام ان کے بچوں کو اس طرف قرآن سے تعلق کی طرف راغب کریں، ان کا قرآن سے تعلق جوڑیں، اور اس کیٹیگری کے بچوں کو دیکھ کے ہمیں یہ بالکل پختہ یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہیں۔ اب بلا تاکید وہ مرحلہ آج کے سیکرے مقابلہ حسن قرأت کے جو پوزیشن ہولڈر ہیں، جنہوں نے اس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ملک فیض الرسول اعوان صاحب، وائس چیئرمین پاس بیٹا پنجاب، وہ تشریف لائیں اور انعام یافتگان میں انعام تقسیم کریں۔ جناب ملک فیض الرسول اعوان صاحب۔ پہلی کیٹیگری تھی 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کی، تو اس میں سب نے بہت اچھا پڑھا، بہت چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ 3rd پوزیشن حاصل کی ابتسام خالد، ابتسام خالد۔ ادھر کھڑے ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی سید ہارون ہاشمی، تھرڈ پوزیشن حاصل کی، فرسٹ پوزیشن حاصل کی محمد ابراہیم،
ہر کیٹیگری سے 5 نے سب ادھر جڑے بیٹھے ہیں چلو کوئی نہیں 9 ہے. اچھا جی اب دوسری کیٹیگری تھی میں یہ میں سب سے جو چھوٹی کیٹیگری تھی 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں میں اس میں جو فرسٹ آئے تھے محمد ابراہیم صاحب ان کو ذرا دوبارہ بلاؤں گا. میاں وقار صاحب کی طرف سے بھی کیش انعامات تھے پوزیشن ہولڈر میں وہ ان کا رہ گیا تھا تو وہ محمد ابراہیم ہاں پہلی کیٹیگری. جزاک اللہ. آپ تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. ہم اس تقریب کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلق قرآن سے مزید مضبوط کر دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن اور حدیث کا خادم بنا لے, اپنے اسلام کے لیے چن لے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام